ناظرین، اگر آپ ترکی کا سفر کریں اور ترکی کے شہر کونیا کا سفر نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روحانیت کے سفر سے محروم رہے۔ جمعرات کے دن میں نے پلان کیا کہ جمعے کو مجھے مولانا روم کے مزار پہ حاضری دینی چاہیے اور ساتھ میں جمعے کی نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، جو کہ مولانا روم کے قریبی ایک مسجد میں۔ تو میں نے استنبول سے کونیا کے لیے ریٹرن ٹکٹ بک کی ہے اور ساتھ میں ہلٹن گارڈن، جو کہ مولانا روم کے مزار سے تقریباً 10 منٹ کی واک پہ ہے، اس کا ایک رات کا اسٹے بک کیا۔ میں کونیا ایئرپورٹ پہنچا، وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور میں اپنے ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل پہنچ کے میں نے ریسٹ کیا اور میں نے پلان کیا کہ صبح میں مولانا روم کے مزار پہ حاضری دوں گا۔ تو صبح جب میں مولانا روم کے مزار کی طرف حاضری کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک میوزیم نظر آیا، تو پینوراما کونیا میوزیم جو تھا وہاں کی میں نے ٹکٹ بائی کی۔ ناظرین، اس میوزیم میں مولانا روم کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ مولانا رومی جو ہے، آپ کی جو زندگی کونیا میں گزری اپنے شاگردوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز دی گئیں۔ ان کا جو ماجرا تھا وہ سارا بیسیکلی کچھ پکچرز کے تھرو نمایاں کیا گیا۔ پھر وہاں پہ کچھ پرانے وقت کے جو میپس تھے وہ دکھائے گئے۔ اس کے ساتھ ناظرین 13ویں صدی کی جو سوشل لائف تھی اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو ایک سیکوینس نظر آتا ہے کچھ بورڈز کا، اس میں مولانا کی لائف کے بارے میں بتایا گیا، وہ جن لائف کے مراحل سے گزرے، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان تمام کی انفارمیشن جو یہاں دی گئی۔ ناظرین، مولانا روم کے والد کا تعلق موجودہ افغانستان کے شہر بلخ سے تھا۔ آپ سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کی دعوت پر کونیا تشریف لائے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو مولانا روم ہیں انہوں نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین، اس میوزیم سے جو مولانا روم کا مزار ہے اس کا سفر 5 منٹ کی پیدل مسافت پہ ہے۔ مزار کے احاطے میں ایک پرانے دور کا وضو خانہ ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے مولانا روم کے مزار پہ حاضری تھی۔ ناظرین، دعا کے بعد کافی دیر میں نے وہاں بیٹھنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں مجھے ایک سکون، روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ کچھ قرآن پاک کے نسخے دیکھے جو کہ پرانے تھے، علامہ سے ریلیونٹ جو چیزیں تھیں، ان کی بکس، ان کی ریل جس میں وہ پڑھا کرتے تھے، ان کی کیپس، ان کے جو پہننے کا جو کپڑے تھے وہ سارے مجھے وہاں نظر آئے۔ ناظرین، ایک مشہور واقعہ جو کہ مولانا روم سے منسلک کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے مدرسے کے صحن میں جو کہ تالاب کے ساتھ منسلک تھا، وہاں پہ دین کی تبلیغ دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو اس دوران ایک درویش جو ہے وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ جب وقفہ ہوا تو ان درویش نے وہاں جو قریب کتابیں پڑھی ہوئی تھی جو کہ ہاتھ سے لکھی گئی تھیں وہ اٹھا کر تالاب میں پھینک دیں۔ تو کتابیں پھینکنے کے بعد وہاں پہ سیاہی پھیل گئی،
اور جب وقفہ ختم ہوا تو مولانا روم واپس آئے. جب واپس آئے تو انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنے طلباء سے سوال کیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو طلباء نے کہا کہ جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ کتابیں اس تالاب میں پھینک دی ہیں. تو آپ متوجہ ہوئے ان بزرگ کی طرف اور آپ نے پوچھا این چیز کہ یہ کیا ہے. تو جو وہ بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کتابیں اگر میں نے پھینک دی ہیں تو اس میں ایسا کیا تھا. تو مولانا روم نے کہا این چیز کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ چیز ہے کہ تم نہیں جانتے. جب ان بزرگ سے یہ کہا گیا تو وہ بزرگ جو ہے وہ تالاب میں اتر گئے اور تالاب میں اترے اور وہاں سے کتابیں اٹھا کے جھاڑنا شروع کر دیں. ناظرین، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ الماری میں اپنی کتابیں رکھتے ہیں تو اس پہ مٹی پڑ جاتی ہے. تو آپ نے تالاب سے، پانی کے تالاب سے وہ کتابیں اس طرح نکالی کہ ان کو جھاڑنا شروع کر دیا اور ایک ایک کتاب جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی. بالکل وہ خشک حالت میں تھی. تو مولانا روم جو ہے وہ بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ این چیز یہ کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا این چیز کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ چیز ہے کہ تم نہیں جانتے. ناظرین، اس واقعے کے بعد مولانا جو ہے وہ بہت حیران ہوئے. اور اگر ان بزرگ کی بات کی جائے تو ان بزرگ کا نام حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا تعلق ایران سے تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مولانا روم نے جو دین کی تبلیغ وہ کر رہے تھے یا اس کو پڑھا رہے تھے وہ سلسلہ روک دیا اور آپ ساتھ ہو لیے حضرت شاہ شمس تبریز کے اور درویشی کی لائن اختیار کی. اور ناظرین، یہی وہ وقت تھا جس کے بعد آپ مولوی سے مولا روم بن گئے. اور ناظرین، جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے لیے فنا کیا تو دنیا میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے آج، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سے مقامات ہوں گے. بہت شکریہ.